حضرت فضیل بن ایاز بڑے ایک مشہور بزرگ ہیں، آپ کو اکثر کتب میں ان کا ذکر ملے گا. بڑا اللہ نے مقام و مرتبہ عطا فرمایا. آتا کہ آپ پہلے ڈاکو تھے، ڈاکو کیا بلکہ ڈاکوؤں کے سردار تھے آپ. جہاں آتا ہے لوگوں کو پتہ چلتا تھا نا کہ فضیل آ گیا تو وہاں لوگ جو اپنے ہتھیار پھینک دیتے تھے، یعنی کہتے کوئی فائدہ نہیں، اتنا ان کا ڈر، خوف اور دبدبہ تھا. آپ ایک جگہ سے گزرے تھے، ایک مسجد کے پاس سے گزرے تو آپ کے کانوں میں آواز پڑی. خطیب صاحب تھے، وہ ایک بیان کر رہے تھے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، جیسے بھی تم گناہ گار ہو تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اس طرح کا بیان فرما رہے تھے تو وہ رک گئے، دل پہ اثر کی یہ بات، کہنے کہ اچھا جیسے بھی گناہ ہوں گے اللہ معاف کر دے گا. تو رک گئے، خطیب صاحب کے پاس چلے گئے اور کہنے لگے کہ آپ ابھی یہ بیان کر رہے تھے تو کیا مجھ جیسے گناہ گار کی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا کہ میں نے اتنے لوگوں کے گھروں کو سامان لوٹا، جہیز لوٹا، غریبوں کو لوٹا؟ تو وہ خطیب صاحب کہنے لگے کہ یہ میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو رب کا فرمان ہے، رب کہہ رہا ہے کہ تم میری رحمت سے مایوس مت ہو. تو کہتے اچھا میری پھر بخشش ہو جائے گی؟ کہتے ہیں ہاں بالکل ہو جائے گی، اللہ معاف کرنے والا، تم توبہ کرو. تو بس وہ پھر دل میں احساس ہوگا کہ اچھا میں اب توبہ کرتا ہوں. کئی دفعہ پورا قرآن پڑھتے ہیں ہمارے دل پہ اثر نہیں ہوتا، ان کئی دفعہ ایک جملہ ایسا دل پہ اثر کر جاتا ہے کہ انسان کی زندگی بدل جاتی. تو بس یہ دل پہ اثر کر گئی کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، توبہ کی رب کی بارگاہ میں، اور اپنے ساتھیوں کے پاس آ کے کہنے لگے کہ میں نے توبہ کر لیا، تم اپنا کوئی اور سردار دیکھو اپنے لیے، چھوڑ دیا میں نے یہ کام، ڈاکے ڈالنا چھوڑ دیا، کوئی اور سردار تلاش کرو اپنے لیے. تو کہنے لگے کہ تم ڈاکے میں بھی ہمارے سردار تھے، تب توبہ میں بھی تم ہمارے سردار ہو، ہم بھی توبہ کرتے ہیں. آتا کہ پھر آپ کے سارے ساتھیوں نے توبہ کی. اور پھر کسی نے حضرت فضیل کو یہ کہا کہ یہ تو حقوق العباد والا معاملہ ہے کہ جن جن کا تم نے مال لیا اور تمہیں پتا تم ان کا مال واپس کرو. وہ کہتے پھر میں نے جتنا میرے مال تھا، جو میرے ذہن میں تھا، تو میں نے جا کے ان کو مال بھی دیا، معافی بھی مانگی. کہتے کہ میں یہودی کے پاس پھر آیا کہ مجھے پتا کہ یہودی کو بھی میں لوٹا تھا. تو یہودی کے پاس آیا تو میں نے اسے کہا بھی اس طرح میں نے تیرا مال لوٹا تھا، اب میں توبہ کر لی سچی، تو مجھے معاف کر دے. یہودی کہنے لگا میں تو معاف نہیں کروں گا. انہوں نے کہا بھائی میرے پاس اب ہے کچھ نہیں ہے، ہوتا تو میں ضرور دیتا لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور میں نے اب ڈاکے ڈالنے چھوڑ دی ہیں، تو اللہ کے لیے مجھے معاف کر دے، تو اللہ بھی مجھے معاف کر دے گا. تو وہ یہودی کہتا ہے کہ نہیں میں تو معاف نہیں کرتا، میرے پیسے واپس دو، میرا مال نکالو، تم نے لوٹا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی فضیل نے بڑی منتیں کی کہ میرے پاس اب نہیں ہے تو مجھے معاف کر دے. یہودی کہنے کا اچھا اس طرح ہے کہ ایک صورت نکل سکتی ہے کہ تو میرے یہاں پہ ملازمت کر، میرے مویشی ہیں ان کو تو چارہ ڈالا کر، تو جب پیسے میرے پورے ہو جائیں گے، تیری اجرت بنے گی، جب پیسے پورے ہو جائیں گے میں تجھے پھر معاف کر دوں گا. ٹھیک ہے تو چلا جائیں. پھر حضرت فضیل کہنے کہ اچھا رحمۃ اللہ علیہ کہ چلیں اگر اس طرح معافی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے میں نوکری بھی کرنے کو تیار ہوں تیری ملازمت. تو ایک دن یہودی کہنے لگا حضرت فضیل کو کہ فضیل وہ سامنے جو ایک بوری ہے اس میں ٹھیکریاں تو وہ اٹھا کر لاؤ ذرا. آپ نے وہ اٹھایا اور یہودی کے پاس جب رکھا تو کھولا تو وہ اشرفیوں میں بدل گیا. وہ جو ٹھیکریاں تھیں نا، پتھر تھے، وہ اشرفیوں میں بدل گئے. تو یہودی جب وہ دیکھ کے بڑا متاثر ہوا، کہنے لگا کہ میں نے اپنی تورات میں پڑھا تھا کہ آخری جو امت ہوگی وہ جب سچی توبہ کریں گے اگر وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالیں گے تو سونا ہو جائے گی. تو یہودی کہنے لگا کہ میں نے یہی چیز دیکھنی تھی کہ آیا تم نے تمہاری توبہ سچی بھی ہے کہ نہیں سچی. تو یہودی کہنا کہ واقعی تیری توبہ بھی سچی ہے اور تیرا دین بھی سچا ہے، تو اس طرح کر مجھے کلمہ پڑھا، میں دار اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے مجھے کلمہ پڑھا. پھر حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کلمہ پڑھایا، وہ یہودی سے پھر وہ مسلمان ہوا. تو دیکھیے اللہ نے کیسا کرم کیا، جو پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے، ڈاکہ ڈالا کرتے تھے، جب انسان سچی توبہ کر لیتا کہ میں نے یہ گناہ نہیں کرنا، یا اللہ میری توبہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف فرما دیتا ہے، چاہے جتنے بھی اس کے گناہ ہوں گے. شرط یہ ہے کہ وہ دل میں اس چیز کا تہیہ کرے کہ میں نے یہ گناہ آئندہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا. تو یہ نہ سوچیں کہ اچھا بڑا وقت پڑا ہے، بڑی زندگی پڑی ہے، اچھا عمل کر لیں گے. انسان کا پل کا پتہ نہیں ہے، تو شیطان اس کو لمبی امیدوں میں ڈالتا ہے، اس کو یہ امید ڈالتا ہے کہ نہیں تو بڑی زندگی ہے تیری، بڑا تو نے جینا ہے بھی تھوڑا تو نے مرنا ہے، فلانا مر گیا فلانا مر گیا تو اس کو وہ مسئلہ تھا وہ مسئلہ تھا، تجھے کیا تو ٹھیک ٹھاک ہے، تو نے تھوڑا مرنا ہے. شیطان اس کی دل میں یہ امیدیں ڈالتا ہے اور پھر وہ گناہ پہ گناہ اس میں تخیر کرتا چلا جاتا ہے، توبہ میں تخیر کرتا ہے، کرتا کرتا کیا ہوتا ہے اچانک موت آ جاتی ہے، اور پھر بندہ کہتا ہے اوہو یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. پھر وہ بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دے، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے. اس وقت بندہ کہے گا یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، لیکن دوبارہ مہلت تو نہیں ملنی. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی کہ تیری 1000 سال عمر ہے، کہ تو نے 1000 سال جینا ہے. تو نے سوچا کہ اچھا میری اب 1000 سال عمر ہے، اب میں نے 1000 سال جینا ہے، چلو ایسا کرتے ہیں کہ 900 سال گناہ کر لیتا ہوں، تو جب 100 سال رہ جائیں گے نا پھر وہ عبادت کر لوں گا. اب شیطان اس کو دیکھو کیسے عملے کر رہا ہے، ذہن میں بات ڈالتا ہے کہ تیری تو 1000 سال، تجھے کیا ضرورت نہیں اپنے آپ کو اتنا مشقت میں ڈالنے کی، پریشانی میں ڈالنے کی. ٹھیک ہے مشقت کی بٹی میں جلے، تو محنت کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، تو بڑا وقت پڑا ہے، اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے، توبہ کرے گا اللہ تیری توبہ قبول کر لے گا، تجھے معاف کر دے گا، اللہ بڑا بخشنے والا ہے. اب 900 سال وہ گناہوں میں گزار دیتا ہے.
جب 900 سال گناہ میں گزر جاتی ہیں، اب 100 سال باقی رہ جاتے ہیں، وہ سوچتا ہے کہ ہیں یار 900 سال تو گزر گئے، ابھی بھی 100 سال پڑے ہیں، 100 سال بڑے ہوتے ہیں، گناہ اور کر لیتا ہوں، مرنے سے پہلے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا، تو میں آخری گھڑی میں توبہ کر لوں گا۔ آتا ہے کہ پھر 99 سال پھر وہ گناہوں میں گزارتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جو اس کا دل کرتا ہے، گناہوں میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ جب 99 سال بھی گزر جاتے ہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ یار ابھی تو 1 سال پڑا ہے، کچھ دن اور گناہ کرتا ہوں تو آخری وقت میں پھر توبہ کر لوں گا، بڑا وقت پڑا بھی، سال پڑا پورا بھی۔ آتا ہے کہ وہ مہینے گزرتے 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 ہفتوں میں آ جاتے ہیں، جب ہفتوں میں آتا ہے کہ بتا چل ابھی بھی بڑے دن پڑے ہیں، چلو ابھی تو میں آخری وقت توبہ کروں گا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایسے اس کی گناہوں کی لت اسے پڑ جاتی ہے، ایسے وہ گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے کہ وہ آخری دن بھی جو ہوتا ہے نا، وہ یہ سوچتا ہے کہ اچھا ابھی بھی وقت کچھ لمحات پڑے ہیں، چلو پھر میں توبہ کر لوں گا، میں یہ فلانا گناہ کر لوں، فلانا گناہ کر لوں۔ موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کو جو ہے وہ دبوچ لیتا کہ موت آ جاتی ہے، تو اس وقت یعنی کہ وہ پچھتاتا ہے، کہتا مجھے 1 لمحے کی مہلت دے دو، میں توبہ کر لوں۔ وہ کہتا ہے نہیں بس اب ختم، اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا بس، یعنی کہ اس کو پتا ہے کہ 1000 سال عمر ہے، اس کو پھر بھی توبہ کرنے نہیں دی شیطان نے، اس کو اسی امید پہ ڈالا، اچھا بڑی زندگی پڑی ہے، اچھا بڑی زندگی پڑی ہے، اچھا ابھی وقت پڑا ہے، ابھی پھر کر لوں گا، اچھا پھر توبہ کر لوں گا، چلو آج گناہ کر لوں کل توبہ کر لوں گا، چلو آج گناہ کر لوں کل توبہ کر لوں گا۔ تو اس لیے عقل مند وہی شخص ہے جو اپنے ایک ایک لمحے کا محاسبہ کرتا ہے، ایک لمحے کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اپنے ایک ایک لمحے کی قدر کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے توبہ کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں، یا اللہ معاف کر دے، گناہ ہوتا ہے توبہ کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے اس عزم کے ساتھ کہ میں نے آئندہ یہ گناہ نہیں کرنا، میں نے اپنے وقت کو جو ہے اس کو ضائع نہیں کرنا، برباد نہیں کرنا۔ حضور خواجہ سرکار اکثر ہم نے کیفیت دیکھی کہ آپ اکثر اپنے ران پہ ہاتھ مارتے تھے، کبھی کھانا کھانا بیٹھے اٹھتے ہیں اپنے ران پہ ہاتھ مارنا، میں کہ اٹھ بندے آئے، اتنا وقت لگ گیا کھانے میں، وقت تھوڑا اور مقابلہ سخت، ہی جملے آپ کے ہوتے تھے، وقت تھوڑا ہے اور مقابلہ سخت ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔